بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا تیسرا باب ہے نون آخر منہا، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پسندیدہ ترین عمل کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث دیکھ لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر پابندی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ حدیث آ چکی ہے، اس کا ترجمہ آ چکا ہے۔ اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ اعمال یہ جمع ہے عمل کی۔ اگلا لفظ دیکھیں ادومها، داما یدوم دوامن، اس کا مطلب ہوتا ہے دائمی ہونا، اسی سے یہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے۔ اور یہ کلا پہلے بھی گزر چکا ہے، کلا یکلو قلیل کم ہونا، اصل میں تھا کاللا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، لام کا لام میں ادغام ہوا تو یہ بن جائے گا کلا۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث کے مطلب میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی جب کسی نیک عمل کو یا نیک کام کو شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہمیشہ کرے، پابندی سے کرے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اگرچہ اس کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہتر ہے بنسبت اس عمل سے جس کی مقدار تو زیادہ ہو لیکن اس کے آداب کا خیال نہ رکھا گیا ہو، اس کی شرائط کا خیال نہ رکھا گیا ہو، اور اس کو کبھی کر لیا جائے کبھی چھوڑ دیا جائے، تو اس سے یہ والا عمل بہتر ہے جو انسان آداب کا، شرائط کا خیال رکھ کے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض صحابہ کرام نے زیادہ اعمال کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اتنے ہی اعمال کرو جن پر تم پابندی کر سکتے ہو۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص عمل بیان کریں، تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، ہاں اتنا ضرور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو، جس عمل کو شروع کرتے تھے تو اس پر مداومت، یعنی اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی والا عمل پسند ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ مستقل طور پر کرتا رہے۔ مثال کے طور پہ تلاوت ہے تو انسان کو چاہیے کہ روزانہ تلاوت کرے، چاہے وہ تھوڑی کر لے تلاوت، ایک پاؤ کر لے، آدھا پارہ کر لے، پونا پارہ کر لے، ایک پارہ کر لے، لیکن پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس کا پھر ایک فائدہ اور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر اس کا کوئی وہ عمل چھوٹ جاتا ہے جس کے اوپر وہ پابندی کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کا اس کو برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی مجبوری کی وجہ سے عمل ترک کرنے کے اوپر اس کا جو اجر اور ثواب ہے اس کو منقطع اور ختم نہیں کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ احب یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل۔ الاعمال یہ لفظوں کے اعتبار سے تو مضاف الیہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے احب کا مفعول ہے۔ الہ حرف جر، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ احب شبہ فعل کے متعلق ہے۔ احب شبہ فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ ادوم مضاف، حاضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قائم مقام ہوگا جزا کے۔ آگے دیکھیں وَإِن یہ وصفیہ حرف شرط ہے، کلا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، شرط مؤخر ہے، اور یہ جو پیچھے والا جملہ تھا یہ بنے گا جزا مقدم۔ تو شرط مؤخر اپنی مقدم جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔